بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوڈے ولاگز کے ساتھ میں ہوں علی۔ حسب سابق جس طرح میں آپ کو مختلف فرقہ جات میں پائی جانے والی نئی سے نئی جو اختراع ہے، نئی سے نئی بدعات ہیں، نئی سے نئی گفتگو، وہ میں جیسے جیسے آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، دکھاتا جا رہا ہوں ویڈیو پروفس کے ساتھ کہ دیکھیں یہ کیا کیا کر رہے ہیں اور ان کا کیا کیا معاملات ہیں اور کیسے کیسے کر رہے ہیں۔ اور دراصل یہ سارے کے سارے ہی ایک ہی ایجنڈے پہ لگے ہوئے ہیں کہ دین اسلام کو کسی طریقے سے بدنام کرنا ہے۔ کسی نے فقہ حنفیہ کو لے کے، کسی نے فقہ جعفریہ کو کا ٹیگ لگایا ہو، حالانکہ فقہ کچھ اور ہے لیکن یہ کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی، ایک ویڈیو دیکھیے گا، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور وہ کیا جو ارشادات فرما رہے ہیں، آئیے پہلے وہ سنتے ہیں، اس کے بعد میں گفتگو کرتا ہوں آپ سے۔ امام احمد بن حنبل اتنا بڑا امام ہے، جب غوث پاک امام احمد بن حنبل کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، مزار پر جب غوث پاک جاتے ہیں امام احمد بن حنبل کے، تو امام احمد بن حنبل عقیدت کی وجہ سے قبر کے باہر تشریف لے آئے۔ امام احمد بن حنبل غوث پاک جب مزار پہ پہنچتے ہیں، ابھی تو غوث پاک کچھ کہنا چاہتے تھے، امام احمد بن حنبل قبر کے باہر آ گئے اور فرمانے لگے، کیونکہ غوث اعظم تو مقلد امام احمد بن حنبل کے، تو آپ فرمانے لگے، اے شیخ عبد القادر جیلانی، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال عبد القادر تمہارا محتاج ہوں۔ امام احمد بن حنبل خود کہتے ہیں، عبد القادر میں تمہارا محتاج ہوں، علم شریعت کے اندر، علم حقیقت کے اندر، علم حال کے اندر اور فعل حال کے اندر میں تمہارا محتاج ہوں۔ اور امام احمد کبیر رفاعی بلند آواز سے، بڑا بڑوں کو جانتا ہے نا، اب امام احمد کبیر رفاعی خود کتنے بڑے امام ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، سرکار دو عالم کا دست مبارک احمد کبیر رفاعی کے لیے باہر تشریف لاتا ہے۔ اس وقت 90,000 لوگوں نے دیکھا کہ امام احمد کبیر رفاعی کے سلام کے جواب میں سرکار نے ظاہراً اپنا دست مبارک نکالا، فرشتے بھی رس کرنے لگے کہ ہم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک سرکار پر سلام پڑھتے ہیں، دیدار کی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ یہ احمد کبیر رفاعی کون ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے براہ راست دست انور باہر نکالا، احمد کبیر رفاعی نے بوسہ لیا اور سرکار دو عالم نے بتایا یہ میرا بیٹا ہے جس کا مقام میری بارگاہ میں اتنا بلند و بالا ہے۔ اچھا جی، تو آپ نے یہ گفتگو سنی، سرکار غوث اعظم جناب قبر کے بعد قبر کے پاس آتے ہیں اور وہ قبر سے جو امام ہیں ان کے امام اعظم، وہ قبر سے باہر نکل آتے ہیں اور پھر نہ صرف باہر نکلتے ہیں بلکہ گفتگو فرماتے ہیں کہ آپ کا میں محتاج ہوں، فوت ہو چکے ہوئے ہیں لیکن قبر سے نکل کر وہ شریعت کے معاملے میں، علم حال، علم کون کون سے علم جو ہیں وہ ان کے محتاج ہیں۔ جبکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو سرکار ہیں وہ امام کے مقلد ہیں، امام کے فالوور ہیں۔ پھر اسی اثناء میں ایک اور کسی پیر کا ذکر آ جاتا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی سرکار کی قبر پہ جاتے ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں تو سرکار قبر سے باہر ہاتھ نکال کے اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور 90,000، یعنی کہ ہوا نا کہ جی اس ٹائم کوئی 200 بندہ تھا، 100 بندہ تھا، 400 بندہ کر رہے ہیں، چل یار 1,000 بندہ ہی کر لیں، اتنا بندہ تھا جو اس کو براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس معاملات کو۔ نہیں، انہوں نے کہا ہے ساری کہانی کی بیس جو ہے نا، چونکہ وہ بیس لیس ہے، بیس ہے کوئی نہیں، تو چھوڑو، تو اتنی چھوڑو کہ پتہ بھی نہ چلے۔ 90,000 کا مجمع یہ لائیو منظر دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے پہلے یہ بتائیں، آج تک دیکھیں، آج بھی اگر وہ اولیاء اللہ کا وہ سارے نظام تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق تو یہ نظام اب بھی ہے اور اب ہونا بھی چاہیے، اور اب بھی کسی پیر کو اپنے پیر کے لیے قبر سے باہر آنا چاہیے، کچھ معجزات ہونے چاہیے۔ چلیں میں اور آپ کوئی اور اس کو ڈینائی کر دے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے جی، دیکھ کہاں لکھا ہے جی، کہاں ہے، دکھائیں ہمیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کر لیں۔
چلیں آپ کا ایک بہانہ چل سکتا ہے جی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے اس وقت کون سے کیمرے تھے، اس وقت کون سا انٹرنیٹ تھا، یا اس وقت کون سی ایسی ریکارڈنگز تھی جو اس وقت کی بچی ہوتی ہوں آج تک رہتی. چلیں مان لیا جی، ہم آپ کی ساری باتیں مان لیتے ہیں. آج کے دور میں بھی ہے نا پیر، آج کے دور میں بھی مریدین ہیں، خلیفہ ہیں، سارا کچھ ہے سلسلہ. تو اب تو کیمرے ہیں، اب تو لمحہ بلمحہ یعنی کہ کوئی پوری دنیا کے کس کونے میں کون کتنے سانس لے رہا ہے، کون کہاں رہ رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کہاں آ رہا ہے جا رہا ہے، سارا کچھ. اب تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے باعث ہر ایک کی پاکٹ میں جو انفارمیشن ہے آل اوور دی ورلڈ کی. تو بھائی آپ کسی کا کوئی لائیو سیشن اس طرح کا کوئی ریکارڈ کر لیں، وہ دکھا دیں، تو کم از کم یہ ہوگا کہ پرانوں کی جو واقعہ جو آپ بتاتے ہیں نا اس طرح کے نام نہاد، تو انہیں پہ اسٹیمپ ہی ہو جائے. کوئی ایک واقعہ بھی کیمرے سے ریکارڈ کر لینا. کوئی پیر صاحب قبر سے باہر نکلیں اور اپنے کسی بندے سے ملیں اور اس سے خطاب فرمائیں، اس سے گفتگو فرمائیں، یا کوئی پیر یا کوئی بزرگ جو ہے وہ فلائی کر کے ہی دکھا دے، یا کوئی پیر یا بزرگ کوئی ایسا ہو جو بم کے گولے یا جو ہے اس کو وہ غائب کر دے. کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی کرامات نہیں. چونکہ یہ آج سے 200 سال پہلے کے واقعات ہیں، نہ کیمرے تھے نہ کوئی پروف ہے، اس لیے جناب سینہ بسینہ الٹی سیدھی جو منہ میں آتا ہے وہ کہی جاتے ہیں، اور آگے لوگ بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے علاوہ رہ کیا گیا ہے؟ شیعہ کی طرف دیکھ لیں، سنی کی طرف دیکھ لیں، ان کے اصل عقائد کچھ اور ہیں اور بڑے بہترین عقائد ہیں. دیکھیں ہر فرقہ ایک مضبوط عقائد پہ وہ بیس کر رہا ہوتا ہے، اپنا جو بھی عقیدہ ہوتا ہے، لیکن اس عقیدے پر بھی یہ قائم نہیں. اگر کسی نے سنی کا روپ دھارا ہوا ہے تو وہ سنی عقیدے سے ہٹا ہوا ہے. اگر کسی نے شیعہ کا روپ دھارا ہوا، فقہ جعفریہ کہتا ہے، لیکن فقہ جعفریہ کام نہیں، جس طرح میں نے لاسٹ ویڈیو میں دکھایا کہ وہ ذوالجناح کو سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب مماثلت کی جائے تو میں سمجھتا ہوں فرقے بھی اگر کنٹینیو کرتے اور اپنی بیس اور اپنے عقائد کی وجہ سے کرتے تو شاید شرک سے محفوظ رہتے. لیکن بیڑے گرک ہو گیا، اور اصل عقیدہ کیا ہے، خدا کیا ہے، عبادت کیا ہے، قرآن کی در ہے، سنت کی در ہے، وہ تو ختم، ناپید ختم. تو کوشش کریں شیعہ ہو سنی ہو کوئی بھی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، قرآن سے رابطہ ضرور کرے اور ان چیزوں کو ویریفائی کرے قرآن سے کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو قرآن سے اپنے مطلب کا آیت نکال کے اس پہ چل پڑنا اور اپنے مرضی کے واقع من گڑت ان کو ویریفائی کرنا یہ چھوڑ دیں. اور جو ہم جیسے ہیں، ہم چاہیے کہ ہم قرآن سے متمسک ہوں، محمد و آل محمد علیہ السلام سے متمسک ہوں، تاکہ جو اصل مقصد ہے اس کی طرف ہم واپس پلٹیں اور اس طرح کی کہانیاں اور اس طرح کے مشرکانہ اور اس طرح کی عجیب سی گفتگو کا جو ہم وہ شکار نہ ہو جائیں اور اپنی لائن سے کہیں اتر نہ جائیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.